उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद है, लेकिन आपका नंबर दें तो वो खुद ही बात कर लेंगे, सदर ने कहा। वेरी सॉरी सर, सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे सख्ती से मना कर रखा है कि उनका नंबर किसी को ना दिया जाए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो शौगिल साहब से बात करने पर रजामंद हो जाएंगे। गुड बाय सर, दूसरी तरफ से कहा गया और उसने साथ ही राब्ता ख़त्म कर दिया। अजीब लोग हैं ये, उनकी सीक्रेट सर्विस का चीफ तो मुझे उनके मुल्क के सदर से भी ज़्यादा बाइख्तियार महसूस होता है। सदर के लहजे में इंतहाई हैरत थी। शागुल खामोश रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद इस सफ़ेद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सदर ने कहा। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सर सुल्तान जनाब शागिल साहब से बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मिलिट्री सेक्रेटरी की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, सदर ने होंठ भींचते हुए कहा और रिसीवर शौगिल की तरफ बढ़ा दिया। चूंकि लाउडर का बटन पहले से ही ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ कमरे में बखूबी सुनाई दे रही थी। हेलो, मैं शौगिल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस। शौगिल के लहजे को दबंग बनाते हुए कहा। एक्सट्रिव स्पीकिंग, दूसरी तरफ से इंतहाई बावकार लेकिन पुरसकून लहजे में मुख्तसर सा जवाब दिया। मिस्टर एक्सट्रिव, यहाँ काफरिस्तान में आपके एजेंट अली इमरान ने मेरा रूप धार कर और सदर साहब की आवाज़ में चेक पोस्ट पर फ़ोन करके कमांडो फोर्स के जनरल शर्मा को हलाक कर दिया है, बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मकसद के, और ये जुर्म है। शाकुन ने गुस्सेले और जज्बाती लहजे में कहा। अली इमरान सीक्रेट सर्विस का एजेंट नहीं है और ना ही उसका कोई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक़ है। वो फ्रीलांसर है। जब सीक्रेट सर्विस को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हायर कर लिया जाता है। जब तक उसकी बात का ताल्लुक़ है तो अगर वाकई ही इमरान ने कोई जुर्म किया है तो आप उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाएं और जो सज़ा चाहें आप उसे दे दें, और अगर कोई जुर्म करता है तो उसे सज़ा भी भुगतना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सदर साहब को मेरी तरफ से बता दें कि कमांडो फोर्स के जनरल शर्मा के बारे में मुझे वक्तन फ़ौक़तन इत्तला मिलती रहती है कि वो जराइम में मुलविस है और उन्होंने काफरिस्तान में बाकायदा जुराइम का सिंडिकेट बनाया हुआ था और वहाँ के किसी शाम सिंह के साथ उसका गठजोड़ था। इमरान के बारे में मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है कि वो पाकिस्तान की एक सरकारी 4 स्टार्स के साथ आजकल काम कर रहा है और 4 स्टार्स इन दिनों नौजवान लड़कियों को अगवा करके काफरिस्तान में फ़रोख्त करने के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। हो सकता है कि जनरल शर्मा भी इसी मकरू भयानक जुर्म में मुलविस हो। एक्सट्रीव ने इस तरह बावकार लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो शाकिल ने दो हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। जनरल शर्मा जुराइम में मुलविस था, ये कैसे मुमकिन है? साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो झूठ बोल रहा है सर। कैसे मुमकिन है कि जनरल शर्मा जैसा आला ऑफिसर जुराइम में मुलविस हो और उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान पहुंच जाए मगर हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को इसकी खबर तक ना हो सके? शागुल ने मुंह बनाते हुए कहा। वो एक्सटिव के लहजे, अंदाज और बातों पर वाकई ही दिल में खोल रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में एक्सटिव ने बात की थी शाकिल के नज़दीक इंतहाई तौहीन आमेज़ थी। अगर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ था तो शाकिल पाकिस्तान से कहीं बड़े मुल्क काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ था। नहीं, एक्सटिव का लहजा बता रहा था कि वो गलत बात करने का आदी नहीं है, सदर ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से उनके पीए की आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से बात कराओ, सदर ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अभी ये भी इंतहाई अजीब बात है कि इमरान का पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फ्रीलांसर है मगर वही हमेशा सीक्रेट सर्विस के मिशन के दौरान लीड करता है। सदर ने रिसीवर रख कर कहते हुए कहा। मैं तो कह रहा हूँ सर, ये एक्सटिव फराड है, ये झूठ बोल रहा है, ख्वामखा हम पर रोब जताने की कोशिश कर रहा है, शागुल ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती सफ़ेद फ़ोन की घंटी बज उठी और सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, सदर ने स्पाट लहजे में कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ जनाब महादेव लाइन पर हैं जनाब, और इस तरफ से उनके पीए की आवाज़ सुनाई दी। हेलो जनाब, मैं महादेव बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद मौतबाना था। मिस्टर महादेव, हमें इत्तला मिली है कि कमांडो फोर्स के जनरल शर्मा किसी जराइम में मुलविस थे।
کیا آپ کے محکمے نے اس بارے میں کوئی رپورٹ دی ہے؟ صدر نے کہا، سر میں نے تو 1 ہفتہ پہلے چارج لیا ہے، میرے نوٹس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لائی گئی۔ مہادیو نے اس طرح موتبان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ملٹری ہائی رینک آفیسرز کے کردار اور سرگرمیوں کے بارے میں آپ کے محکمے کا کون سا شعبہ کام کرتا ہے؟ صدر نے کہا، آفیسر سیکشن جناب۔ مہادیو نے جواب دیا، اس کا انچارج کون ہے؟ صدر نے پوچھا، کرنل راؤ جناب۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، کرنل راؤ سے کہیں کہ وہ مجھے سے فوری ملیں، اور رسیور رکھ دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں جناب کہ اتنا بڑا فوجی افسر جرائم میں اس طرح ملوث ہو، شاگل نے کہا۔ یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہمیں اس طرف فوری اور بھرپور توجہ دینی ہوگی، صدر نے جواب دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے رسیور اٹھا لیا۔ کرنل راؤ لائن پر ہیں جناب، صدر کی پی اے نے موتمانہ آواز میں بات کی۔ بات کراؤ، صدر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ سر میں کرنل راؤ عرض کر رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک انتہائی موتمانہ آواز سنائی تھی۔ کرنل راؤ، آپ ملٹری انٹیلیجنس کے اس شعبے کے انچارج ہیں جو اعلیٰ آفیسرز کے بارے میں رپورٹ تیار کرتا ہے، صدر نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، کرنل راؤ نے اسی طرح انتہائی موتبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شاید اسے زندگی میں پہلی بار صدر سے بات کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ آپ کب سے اس سیکشن کے انچارج ہیں؟ صدر نے پوچھا۔ 8 سال سے جناب، کرنل راؤ نے جواب دیا۔ کمانڈو فورس کے جنرل شرما کے بارے میں کوئی رپورٹ آپ نے تیار کی ہے؟ صدر نے پوچھا۔ یس سر، ہر ماہ رپورٹس ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی جاتی ہیں جناب، کرنل راؤ نے جواب دیا۔ جنرل شرما کا کردار کیسا تھا؟ صدر نے پوچھا۔ جی وہ بہترین آفیسر تھے، انتہائی فرد شناس اور دیانتدار، کرنل راؤ نے جواب دیا، جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کا تعلق جرائم سے تھا اور انہوں نے کافرستان میں باقاعدہ جرائم کا سینڈیکیٹ قائم رکھا ہے، صدر نے کہا۔ جی عام طور پر ایسا کہا جاتا تھا، ہم نے بھی اس بارے میں تحقیقات کی تھی لیکن ہمیں اس بارے میں کبھی کوئی شکایات نہیں ملی۔ چونکہ وہ انتہائی فرد شناس اور دیانتدار آفیسر تھے اس لیے ان مخالف ان کے خلاف ایسی افواہیں اڑاتے رہتے تھے، کرنل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، صدر نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ آپ بہرحال اپنے طور پر مکمل تحقیقات کرائیں، صدر نے رسیور رکھ کر شاگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، شاگل نے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، کیونکہ صدر کا اشارہ وہ سمجھ گیا تھا کہ صدر صاحب اب ملاقات ختم کرنا چاہتے ہیں، اور شاگل تیزی سے مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی کار وسیع اور عریض اور انتہائی شاندار انداز میں تعمیر شدہ محل کے گیٹ سے تھوڑی دور آ کے رک گئی، ایک پارک کے گیٹ پہ روک دی۔ یہاں سے وہ کوٹھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ کار میں عمران کے ساتھ ٹائیگر اور جوانا موجود تھے۔ باس، شام سنگھ تو اس کوٹھی میں موجود نہیں ہیں، پھر آپ یہاں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ شام سنگھ کا پتہ، عمران نے مختصر سا جواب دیا اور دروازہ کھول کر کار سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی اوپری سیٹ سے جوزف، جوانا اور فرنٹ سے ٹائیگر باہر آ گیا۔ وہ سب کے سب مکابی میک اپ میں تھے۔ ان تینوں نے اس کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنی ہے اور پھر اوپری طرف سے اندر داخل ہو کر اس کا چھوٹا گیٹ کھول دینا ہے، عمران نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا اور پھر وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے سڑک کراس کر کے کوٹھی کی طرف بڑھ گئے، لیکن کوٹھی کے گیٹ کی طرف جانے کی بجائے سڑک کراس کرنے کے بعد وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر کوٹھی کی دونوں سائڈوں پر موجود سڑکوں کی طرف بڑھ گئے۔ جوزف اور جوانا دائیں طرف جبکہ ٹائیگر بائیں طرف کو بڑھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے عمران نے دونوں سائڈوں سے کیپسول اڑ اڑ کر کوٹھی کے اندر گرتے ہوئے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوپری طرف سے بھی فائر کیے جا رہے ہوں گے۔ کافی دیر تک کیپسول فائر ہوتے رہے، پھر وہ نظر آنے بند ہو گئے۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور جوزف پھاٹک سے باہر آ گیا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو عمران تیزی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی لمحے سائڈوں سے جوانا اور ٹائیگر بھی نکل کر فرنٹ پر آ گئے اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران عمارت میں داخل ہوا تو عمارت واقعی ہی انتہائی وسیع و عریض اور شاندار تھی۔ پورچ میں 2 مسلح آدمی بے ہوش پڑے تھے۔
جبکہ گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بے ہوشی کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عمران عمارت کے اندر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا جہاں 4 آدمی قالین پر الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں شراب کی بوتلیں اور جام بھی پڑے ہوئے تھے جن میں آدھے قالین پر گر گئے تھے۔ ساری کوٹھی چیک کرو اور جتنے آدمی میں ملے سب کو یہاں اکٹھا کرو، عمران نے کہا تو جوزف، جوانا اور ٹائیگر تینوں سر ہلاتے ہوئے مڑ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں 4 آدمی مزید پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا اور وہ شکل و صورت پر ان سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر اور جوزف، تم دونوں آگے اور پیچھے کی طرف نگرانی کرو گے، جوانا یہاں میرے ساتھ رہے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن کھولا اور شیشے کا دہانہ اس بے ہوش آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد شیشی ہٹائی اور ڈھکن بند کر کے اسے جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے ایک خالی کرسی اٹھائی اور اس آدمی کے سامنے رکھ کر اس پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جوانا اس کے ساتھ ہی خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور اس کے ساتھ ہی اس کا کرسی پر ڈھیلا پڑا ہوا جسم ایک جھٹکے سے تن سا شعور پیدا ہوتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بنا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے عمران اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دیو قامت جوانا پر جم گئی۔ اس کے جسم پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ تم اندر کیسے آ گئے؟ سب یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں رک رک کر کہا۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرا نام موتی لال ہے، مگر تم کون ہو اور یہاں تم کیسے اس عمارت میں انتہائی جدید حفاظتی انتظامات میں؟ معلوم موتی لال نے حفاظتی انتظامات آن ہونے پر ہی کام کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے باہر سے انتہائی زور اثر بے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کی اور اسی طرح کسی کو حفاظتی انتظامات آن کرنے کی مہلت ہی نہ ملی اور ہمارا آدمی دیوار پھاند کر اندر کو کودے اور انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور اس طرح ہمارے جو ساتھی باہر موجود تھے وہ بھی اندر آ گئے، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو موتی لال نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ موتی لال نے چند لمحوں بعد خود ہی پوچھا۔ دیکھو موتی لال، تم اپنے لباس اور شکل و صورت ان سب سے معزز آدمی نظر آئے تھے، اس لیے تمہیں ہوش میں لایا گیا۔ مجھے معلوم ہے یہ کوٹھی شام سنگھ کی ہے اور شام سنگھ غائب ہو چکا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جو اس کے ساتھ رہتے ہو تمہیں یقیناً پتہ ہوگا کہ شام سنگھ کہاں ہے۔ اگر تم اس بارے میں سچ بتا دو گے تو وعدہ ہے کہ تم بھی زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ یہ لوگ بھی۔ اگر تم نے سچ نہ بولا یا اپنی زبان نہ کھولی تو پھر سائلنسر لگے ہوئے پستول کی ایک گولی تمہارے دل میں اتر جائے گی اور اس کے بعد ان لوگوں کی باری آ جائے گی، جو زبان کھول دے گا وہ زندہ بچ جائے گا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سائلنسر لگا مشین پسٹل باہر نکال لیا۔ شام سنگھ تو ملک سے باہر ہے، وہ تو ملک میں ہے ہی نہیں، اس نے کہا۔ حالانکہ آج صبح اس نے کمانڈو فورس کے جنرل شرما سے ٹرانسمیٹر پر بات کی ہے۔ میں اس وقت جنرل شرما کے پاس موجود تھا اور تمہیں یقیناً اطلاع مل چکی ہوگی کہ جنرل شرما کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے بھی زبان کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑے صاحب تو واقعی ملک سے باہر ہیں، موتی لال نے کہا اور عمران نے اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ چھپا رہا ہے۔ اوکے، تمہاری مرضی، مت بتاؤ، ان میں سے کوئی بتا دے گا۔ بہرحال اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، اس سفر پر جہاں سے شام سنگھ بھی تمہیں واپس نہ لا سکے گا اور میں صرف 10 تک گنوں گا، اس کے بعد ٹریگر دبا دوں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سائلنسر لگے مشین پسٹل کا رخ اس کے سینے کی طرف کیا اور گنتی شروع کر دی اور موتی لال کے چہرے پر یخ لخت پسینہ آبشار کی طرح بہنے لگا۔ اس کا چہرہ بگڑ سا گیا اور آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگ گئی۔
عمران نے گنتی آہستہ کر دی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ موتی لال زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، میں نہیں مرنا چاہتا۔ بڑے صاحب اس کوٹھی کی اکبی سڑک پر تیسری کوٹھی میں ہے، وہ سورج سنگھ کے روپ میں وہاں رہتے ہیں۔ موتی لال نے یخت لخت ضیالی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور عمران جو 8 تک پہنچ چکا تھا اس نے گنتی روک دی۔ تم نے واقعی عقل مندی سے کام لیا ہے موتی لال، زندگی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کیا نمبر ہے اس کوٹھی کا؟ عمران نے کہا تو موتی لال نے فوراً ہی کوٹھی کا نمبر بتا دیا۔ تمہارے علاوہ یہاں موجود تمہارے ان ساتھیوں میں سے اور کسے معلوم ہے یہ بات؟ عمران نے کہا کہ کسی کو بھی نہیں، بڑے صاحب کا مینیجر ہوں، وہ مجھے سورج سنگھ کے طور پر فون کر کے ضروری ہدایات دیتے ہیں، موتی لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سے نمبر سے؟ عمران نے پوچھا تو موتی لال نے فون نمبر بتا دیا۔ جتنے آدمی اس کوٹھی میں ہیں اس کے ساتھ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 6 ملازمین ہیں جن میں سے دو چوکیدار ہیں، موتی لال نے جواب دیا۔ تم نے اسے سورج سنگھ کے روپ میں دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا تو موتی لال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اس کا حلیہ بتاؤ۔ عمران نے کہا تو موتی لال نے حلیہ بتا دیا۔ جوانہ، ٹائیگر اور جوزف کو ساتھ لے کر جاؤ اور اسی طرح کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے چیک کرو کہ کیا موتی لال صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، اور پھر مجھے یہاں فون کر کے بتاؤ، عمران نے جوانہ سے کہا۔ یہاں کا فون نمبر؟ جوانہ نے کہا تو موتی لال نے فوراً ہی فون نمبر بتا دیا اور جوانہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد اس فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور عمران نے یس کہا۔ جوانہ بول رہا ہوں ماسٹر، یہاں تو موتی لال کے بتائے ہوئے حلیہ کا آدمی موجود ہے، جوانہ نے دوسری طرف سے کہا۔ وہاں موجود باقی افراد کو گولیوں سے اڑا دو اور اس شام سنگھ کو یہاں لے آؤ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا، اس کے پیچھے ٹائیگر بھی اندر آ گیا۔ اسے بھی کرسی پر بٹھا کر باندھ دو، عمران نے کہا۔ میں وہیں سے رسی لے آیا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں واقعی رسی کا گچھا موجود تھا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تھوڑی دیر بعد جوانہ اور ٹائیگر دونوں نے مل کر اسے کرسی پر باندھ دیا۔ یہاں میک اپ واشر یقیناً ہوگا، کہاں ہے وہ موتی لال؟ عمران نے موتی لال سے مخاطب ہو کر کہا۔ بڑے صاحب کے دفتر میں کونے والی الماری میں، موتی لال نے جواب دیا، اور پھر عمران کے کہنے پر اس نے دفتر کا محل وقوع بھی بتا دیا۔ تو ٹائیگر تیزی سے مڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا میک اپ واشر موجود تھا۔ اس کا میک اپ واش کرو تاکہ میں اس بھیڑیے کا اصل روپ دیکھ سکوں، عمران نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، اور اس نے میک اپ واشر کو خود بے ہوش شام سنگھ کے سر اور چہرے پر چڑھا کر اس کے بٹن بند کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیٹری سے چلنے والی میک اپ واشر کا بٹن آن کیا اور خود کا شیشہ سرخ رنگ کی ہواؤں سے بھر گیا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر نے واشر آف کیا اور پھر خود اس کو اتارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے خود اتارا تو کرسی پر بے ہوش بندے ہوئے کی شکل یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ یہی ہیں بڑے صاحب، موتی لال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ عمران نے جیب سے وہی شیشی نکالی جو اس سے پہلے اس نے موتی لال کی ناک سے لگائی تھی اور شیشی ٹائیگر کی طرف بڑھا دی۔ عمران کے ہاتھ سے شیشی لی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس شیشی کا دہانہ شام سنگھ کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے یہ شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے شیشی اس نے واپس عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس جیب میں رکھ لی۔ چند لمحوں بعد ہی شام سنگھ کے جسم پر حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اس نے شعور میں آتے ہی بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اس نے ادھر ادھر اور پوری طرح چونک پڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہو تم؟ شام سنگھ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت جیسے مجسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو تم ہو شام سنگھ، وہ بھیڑیے جو شریف لڑکیوں کو اغوا کرا کر اور انہیں نیلام کرتے ہیں، ان کی باقی ساری زندگی کبا خانوں میں سسکتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ عمران کے لہجے میں اس قدر نفرت تھی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر اور جوانہ دونوں کے جسم میں سردی کی تیز لہریں سے دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ شام سنگھ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میرا نام
علی عمران ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور شام سنگھ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ سب غلط ہے، بہتان ہے، میرا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کاروباری آدمی ہوں، میں دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور تم بے شک پورے شہر کے لوگوں سے پوچھ لو، کسی نے میرے متعلق غلط بتایا ہے تمہیں؟ شام سنگھ نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تم نے کافرستانی فوج کے ایک اعلیٰ افسر جنت شرما کو بھی اپنے ساتھ ملایا، تمہیں جنت شرما کی موت کی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی میرے ہاتھوں ہی ہلاک ہوا ہے، اور اب تمہارا جو انجام ہوگا شاید ایسا انجام آج تک دنیا میں کسی انسان کا نہ ہوا ہو۔ میں تمہیں گرم کھولتے ہوئے پانی کے ٹب میں ڈالوں گا، تمہاری کھال گل کر گرتی رہے گی، تمہاری آنتیں اچھل کر تمہارے منہ سے باہر آ جائیں گی، تمہاری آنکھیں پھول کر فٹ بال کی طرح باہر نکل آئیں گی، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم سسکو گے، چیخو گے، رو گے، لیکن تمہاری سسکیاں، چیخیں اور رونا کوئی نہیں سنے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے ان پیسوں کی خاطر سینکڑوں شریف اور معصوم لڑکیوں کی سسکیوں اور ان کے رونے کی طرف سے کان بند کر لیے، جس طرح سینکڑوں خاندانوں کی چیخیں تمہارے کانوں پر کوئی اثر نہیں کرتی، اور ان خاندانوں کی جن کی لڑکیاں تم اغوا کر کے کبا خانوں میں نیلام کر کے آئے ہو۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے منہ سے ہر لفظ اس طرح نکل رہا تھا جیسے وہ لفظوں کے کوڑے برسا رہا ہو، اور شام سنگھ کا پورا وجود اسی طرح کانپنے لگ گیا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار چڑھ آیا ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ، شام سنگھ نے اچانک منت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی اس گندی زبان پر مت خدا کا نام لے آؤ، تمہیں اس دنیا کے مکروہ کیڑے ہو، کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں تمہیں مار کر زندہ درگور کر دیتا، تمہیں 1 کروڑ بار مار کر زندہ کرتا، اور پھر 1 کروڑ بار تمہیں مار کے دوبارہ موت کے حوالے کرتا۔ عمران نے انتہائی غصے لے لہجے میں کہا تو شام سنگھ بے حد پریشان ہو کر چیخنا شروع کر دیا۔ مت مارو مجھے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ شام سنگھ کی حالت واقعی لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی، اسے یقین آ گیا تھا کہ عمران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف جذباتی گفتگو نہیں ہے بلکہ وہ ایسا کرے گا بھی۔ تم نے یقیناً جنت شرما کی فائل بنا رکھی ہوگی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جیسے مجرم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی فائلیں تیار کرا کر اپنے پاس رکھتے ہو۔ بولو کہاں ہے وہ فائل؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ شام سنگھ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں عذاب سے بچنے اور زندگی بچانے کا آخری موقع دے رہا ہوں، سمجھے؟ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو۔ عمران نے کہا تو شام سنگھ کے اجڑے ہوئے چہرے پر یک لخت سکون کی لہریں سی دوڑ گئی، اس کی خوف سے دھندلائی ہوئی آنکھوں میں امید سی آ گئی۔ کیا واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ شام سنگھ نے کہا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ اگر تم قائل ہو تو میں تمہارے بارے میں شاید نرم رویہ اختیار کر لوں، ورنہ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، وہ فائل میرے دفتر کے نیچے خفیہ تہہ خانے کی الماری میں، لیکن صرف وہی فائل لینا، اور فائلیں نہ لینا ورنہ میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، وہ لوگ میری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ شام سنگھ نے کہا۔ اس تہہ خانے کی تفصیل بتاؤ اور اس کا راستہ کیسے کھلتا ہے؟ عمران نے اس طرح سرد لہجے میں کہا تو شام سنگھ نے وہ راستہ بتا دیا۔ ٹائیگر جوزف کو ساتھ لے جاؤ اور وہاں سے تلاش کر کے جنرل کے بارے میں فائل لے آؤ۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم مجھے چھوڑ دو، تم جتنی دولت کہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم اتنی دولت کا تصور بھی نہیں کر سکو گے، تمہاری آئندہ 7 نسلیں بھی دنیا کی سب سے بڑی رئیس بنی رہیں گی، شام سنگھ نے خوشامدانہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ کتنی دولت ہے تمہارے پاس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے تصور سے بھی زیادہ، تم منہ سے مانگو، بس مجھے چھوڑ دو، شام سنگھ نے پوچھا۔ چلو تم خود بتاؤ اپنی زندگی کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ عمران نے کہا۔ 50 کروڑ روپے، اور وہ بھی نقد، شام سنگھ نے کہا تو اس نے بے اختیار برا سا منہ بنا لیا۔ صرف 50 کروڑ روپے؟
حیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی چھوٹے آدمی ہوئے، تمہاری زندگی کی قیمت صرف 50 کروڑ ہے؟ عمران نے کہا تو شام سنگھ کے چہرے پر حیرت ابھر آئی کہ کیا کہہ رہی ہو، یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی۔ شام سنگھ نے کہا ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بہت معمولی سی رقم ہے، عمران نے جواب دیا۔ چلو 60 کروڑ لے لو، بس اب تم خوش ہو، میں نے اکٹھے 60 کروڑ روپے بڑھا دیے۔ شام سنگھ نے کہا یہ ساری دولت یہاں کافرستان کے بینکوں میں ہے۔ عمران نے کہا نہیں، میں نے اپنی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے۔ شام سنگھ نے کہا تو عمران چونک پڑا، پھر تو بہت بڑی رقم ہوگی، کیونکہ وہ بینک اس قدر معمولی رقم تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتے۔ عمران نے کہا تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہیں دوسری رقم سے کیا؟ تم 60 کروڑ لے لو اور میری جان بخش دو۔ شام سنگھ نے کہا تم نے شادی کی ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کبھی یہ طوطا نہیں بالا، شام سنگھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم آج مر جاؤ تو یہ رقم کون لے گا؟ عمران نے کہا کوئی لے میری بلا سے، جب میں مر گیا تو پھر مجھے کیا؟ البتہ میں اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارنا چاہتا ہوں، شام سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک صورت میں تمہیں رہائی مل سکتی ہے، اگر تم 100 کروڑ دے سکو، عمران نے کہا۔ 100 کروڑ ڈالر؟ وہ تو بہت بڑی رقم ہے، شام سنگھ نے کہا۔ زیادہ ہے تو 200 کروڑ ڈالر، جب تک تم قبول نہیں کرو گے اسی طرح بڑھتی جائے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گے، شام سنگھ نے جلدی سے کہا۔ رقم کیسے دو گے؟ عمران نے کہا۔ میں چیک دے سکتا ہوں، شام سنگھ نے جلدی سے کہا۔ کہاں ہے چیک بک؟ عمران نے کہا۔ میرے دفتر کی خفیہ سیف میں، شام سنگھ نے کہا، اور اس کو عمران کو کوئی جواب دیتا اس وقت تک ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک سمیم سی فائل تھی جس پر جنرل کا نام موٹے موٹے حروف میں ٹائپ شدہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کے ہاتھ سے فائل لی اور پھر اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اوہ واقعی تم نے انتہائی خوفناک بلیک میلنگ سٹف اکٹھا کر رکھا ہے، ایسا کہ جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، عمران نے دیکھتے ہوئے کہا تو شام سنگھ کے چہرے پر فخریہ تاثرات ابھر آئے۔ اس لیے تو پورا کافرستان شام سنگھ کے پنجوں میں پھڑپھڑاتا رہتا ہے، لیکن کسی کو میری طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوتی، شام سنگھ نے بڑی فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، اس تہ خانے میں تو اس ٹائپ کی فائلوں سے الماریاں بھری پڑی ہیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فائل کو بند کر دی اور اسے ساتھ کھڑے ٹائیگر کی طرح بڑھا دیا۔ انہی فائلوں کے سر پر تو یہ بڑے مجرم بنتے ہیں، عمران نے کہا تو اب فائل تمہیں مل گئی ہے، اب تو تم مجھے رہا کر دو، شام سنگھ نے کہا۔ وہ رقم تو تم نے ابھی دینی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوڑ دو گے تو میں چیک پر دستخط کروں گا، شام سنگھ نے کہا۔ تم بتاؤ کہاں ہے چیک بک، میرا آدمی یہیں لے آئے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شام سنگھ نے تفصیل بتانے شروع کر دی۔ ٹائیگر جا کر چیک بک لے آؤ، عمران نے ٹائیگر سے کہا تو وہ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماسٹر، یہ موتی لال اور یہ بے ہوش پڑے ہوئے افراد کے ساتھ کیا کرنا ہے، جوانا نے اچانک کہا۔ ابھی کرتے ہیں ان کے متعلق بھی فیصلہ، عمران نے کہا۔ میں تو تم سے پورا تعاون کیا ہے، موتی لال نے جواب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا یخلخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم فی الحال خاموش بیٹھے رہو، عمران نے کہا تو موتی لال بھینچ کر خاموش بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک کی مخصوص چیک بک موجود تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چیک بک لی اور اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ واقعی سوئٹزرلینڈ کے ایک معروف بینک کی طرف سے لکھی شدہ خصوصی اکاؤنٹ کی گرانٹڈ چیک بک تھی۔ جوانا، شام سنگھ کو کھول دو، عمران نے چیک بک بند کرتے ہوئے جوانا سے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ باس، کیا واقعی رقم لے کر؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ خاموش رہو، میں اپنے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتا، سمجھے؟ اگر تم نے پھر یہ حرکت کی تو دوسرا سانس نہیں لے پاؤ گے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو ٹائیگر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے کی
तासुरात बता रहे थे कि उसे इमरान की ये हरकत पसंद नहीं आई कि रकम लेकर इतने बड़े मुजरिम को छोड़ दिया जाए, जबकि टाइगर को डांट पड़ते देखकर शाम सिंह के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। चंद लम्हों बाद जवाना ने रस्सियां खोल दी तो शाम सिंह ने बेइख्तियार अपनी कलाइयाँ मसलनी शुरू कर दी। लाओ मुझे 2 चेकबुक, तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दूं, शाम सिंह ने कहा तो इमरान ने चेकबुक उसकी तरफ बढ़ा दी। शाम सिंह ने कोट की जेब से कलम निकाला और फिर चेकबुक के पहले चेक पर थोड़ा छोटा सा नुक्ता डालकर उसे मखसूस अंदाज में काट दिया और फिर चेक उस चेकबुक से अलहदा किया और इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने चेक को एक नज़र देखा और फिर उसे तह करके अपनी जेब में डाल लिया। तुम्हारी लड़कियों की मंडी का रजिस्ट्रिया पॉइंट पर लग रही है, क्या तुम खुद इस मंडी में शरीक होते हो? इमरान ने कहा तो शाम सिंह बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये मंडी रजिस्ट्रिया पॉइंट पर लग रही है? शाम सिंह के लहजे में बेपनाह हैरत थी। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, मैं बज़ाते खुद किसी काम में शरीक नहीं हुआ करता। ये मेरा शुरू से असूल है। सब काम मेरे आदमी किया करते हैं। मैं सिर्फ हदायत देता हूँ और लोगों मेरी हदायत पर अमल करते हैं, शाम सिंह ने जवाब दिया। तो फिर सुनो, मैं कल खुद इस मंडी में शरीक होना चाहता हूँ अपने साथियों समेत। तुम टोनी को कहो कि वो मेरे वहाँ पहुँचने पर मेरा इस्तकबाल करे, इमरान ने कहा। टोनी कौन, क्या मतलब? शाम सिंह ने चौंक कर कहा। तुमने जैकब को ख़त्म करा दिया क्योंकि एक पाकिशिया पार्टी इससे मिल रही थी और टोनी को तुमने सरबराह बनाया और अब कह रहे हो कि टोनी कौन है? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। ओ तुम वाकई सब कुछ जानते हो। मुझे हैरत है, लेकिन क्या वाकई तुम जाओगे? तुम तो अभी इसको इंतहाई ज़ालिमाना जुर्म कह रहे थे, शाम सिंह ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। इस वक्त तक मैंने इतनी भारी रकम का चेक वसूल नहीं किया था। अब इस चेक को वसूल करने के बाद तुम बेशक मेरी तरफ सारी दुनिया की लड़कियों को अगवा करके कुबा खानों की एजेंटों को नीलाम कर दो, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो इसलिए मंडी में शरीक होना चाहता हूँ कि शायद कोई लड़की मुझे पसंद आ जाए और इस तरह मेरी शादी का कोई स्कोप बन जाए, इमरान ने जवाब दिया तो शाम सिंह बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। अब ठीक है, तुमने वाकई ही इस वक्त मुझे खौफज़दा कर दिया था। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा लहजा ऐसा था कि मेरा दिल अभी तक कांप रहा है। तुम बेशक शरीक हो और मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम लड़कियां जो चाहो बगैर रकम दिए वहां से ले जाओ, शाम सिंह ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर टोनी से बात करो और उससे मेरे बारे में हदायत दो, इमरान ने कहा। मैं हदायत दे दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, शाम सिंह ने कहा। देखो शाम सिंह, अगर मैंने रकम लेकर तुम्हारे मुतल्लिक ख़यालात को तब्दील कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बात को टालना शुरू कर दो। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। और उसके बाद इमरान का लहजा एक बार फिर सर्द हो गया। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मुझे ट्रांसमीटर पर बात करनी होगी क्योंकि मंडी से 2 रोज़ पहले हम फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और सिर्फ खसूसी ट्रांसमीटर पर बात होती है, ऐसे ट्रांसमीटर जिसकी कॉल ना कैच की जा सकती और ना सुनी जा सकती है, शाम सिंह ने कहा। कहाँ है ये ट्रांसमीटर? इमरान ने कहा। मेरे दफ्तर में है, शाम सिंह ने कहा। तो चलो हम वहीं चलते हैं, इमरान ने भी कुर्सी घसीटते हुए कहा। जनाब मुझे भी तो छोड़ें, मोतीलाल ने अचानक शाम सिंह को इस तरफ एक झटके से मुड़ा। तुम्हें तो मैं मज़ा चखाऊंगा मुखबरी करने का। मुझे मालूम है तुमने मेरी मुखबरी की है, वरना मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता था। मैं बोटियां काट कर चील कव्वों के सामने तुम्हारी डालूंगा। शाम सिंह ये कहकर मोतीलाल को देखते हुए तो मोतीलाल का चेहरा यखलख्त शिद्दत से हल्दी की तरह सर्द पड़ गया। अरे अभी हमारे सामने उसे धमकियां मत दो, बहरहाल ये हमारे मुलाजिम हैं, हमारे जाने के बाद जो चाहो इनसे सलूक करते रहना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाम सिंह ने इस्बात में सर हिला दिया, जबकि टाइगर का बिगड़ा हुआ चेहरा इमरान की यह बात सुनकर और बिगड़ गया, लेकिन वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद इमरान, शाम सिंह, टाइगर और जवाना के साथ इसके दफ्तर में पहुंच गया। दफ्तर वाकई ही बहुत शानदार अंदाज में बनाया गया था। शाम सिंह एक अलमारी की तरफ गया और उसने अलमारी खोली और उसके अंदर मौजूद एक खसूसी साख्त का ट्रांसमीटर बाहर निकाल कर उसने अलमारी बंद की और ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। पहले ये बताओ कि तुम क्या कहोगे उससे, इमरान ने उससे
ट्रांसमीटर पर हाथ रखकर उसे ट्रांसमीटर ऑन करने से रोकते हुए कहा, यही कि तुम मंडी में शामिल होगे और जिस लड़की पर हाथ रखोगे मैं ले जाने की इजाज़त होगी। श्याम सिंह ने कहा, लेकिन मेरे मुतल्लिक उसे क्या बताओगे? इमरान ने कहा, तुम्हारा नाम बताऊंगा और क्या बताऊंगा। श्याम सिंह ने कहा, नहीं, तुम उसे मेरा नाम नहीं बताओगे, बल्कि तुम उससे कहोगे कि तुमने एक नई पार्टी को इस मंडी में शामिल करने के लिए बुलाया है और ये पार्टी होटल से साथ जाने के बजाय बराह रास्त रजिस्ट्रिया पॉइंट पर पहुंचेगी। टोनी वहां इस पार्टी का इस्तकबाल करेगा और फिर उन्हें अपने साथ मंडी में ले जाएगा और उसके बाद ये पार्टी जितनी लड़कियां चाहे साथ ले जा सकती है। इस पार्टी में 8 अफराद शामिल होंगे और इस सिलसिले में तुम चाहो तो बाकायदा उससे कोर्ट तय कर लेना, लेकिन ये सुन लो कि अगर वहाँ कोई रुकावट सामने आई तो फिर तुम चाहे पाताल में क्यों ना छुप जाओ, हम वहाँ से भी तुम्हें निकाल लेंगे। इमरान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, श्याम सिंह जो एक बार कह देता है इस बार उस पर पूरा अमल करता है। श्याम सिंह ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। श्याम सिंह ने ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। हेलो हेलो, श्याम सिंह कॉलिंग, ओवर। श्याम सिंह ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस बॉस, मैं टोनी बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मंडी के इंतजामात की क्या रिपोर्ट है, ओवर। श्याम सिंह ने कहा, आपके अहकामात की मुकम्मल तामील कर दी गई है जनाब। जजीरे से तमाम लड़कियों को रजिस्ट्रिया पॉइंट पहुंचा दिया गया है। वहां हमने इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात कर दिए हैं। कल तमाम कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह आपने हुक्म दिया था, ओवर। टोनी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब मेरे मज़ीद अहकामात सुनो और इन अहकामात पर तुमने मुकम्मल अमल करना है। मैंने एक ख़ास पार्टी को मंडी में आने की दावत दी है। ये पार्टी मकामी है। ये पार्टी बराह रास्त जो उस पॉइंट पर पहुंचेगी। इस पार्टी में 8 अफराद शामिल होंगे और इसका दौरा दूसरी पार्टियों के साथ करेंगे। उसके बाद पार्टियां तो पहले प्रोग्राम के तहत होटल चली जाएंगी, जबकि ये पार्टी वहाँ रहेगी और इन लड़कियों में से जो लड़कियां इस पार्टी को पसंद आएँ वो ये अपने साथ ले जाएंगे। तुमने इस मामले में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी, बल्कि इनसे पूरा ताउन करना है, समझ गए हो, ओवर। श्याम सिंह ने कहा, मैं बॉस, यस बॉस, लेकिन बॉस रजिस्ट्रिया पॉइंट पे ये पार्टी कहाँ और कैसे आएगी और इनकी शनाख्त कैसे होगी, ओवर। टोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जिस वक्त पार्टियां वहां पहुंचेंगी, ओवर। श्याम सिंह ने कहा, सुबह 11 बजे तमाम पार्टियों को रजिस्ट्रिया पॉइंट पहुंचा दिया जाएगा। टोनी ने जवाब दिया, ठीक है, ये पार्टी 10:30 बजे मोहनपुरा पहुंच आएगी। तुम अपने साथियों समेत मोहनपुरा के सुर्ख हवेली के सामने पहुंच जाना। इसका लीडर सुर्ख लकीर का कोड दोहराएगा, जबकि तुमने जवाब में सुर्ख लकीर का कोड दोहराना है और फिर तुम उन्हें अपने साथ रजिस्ट्रिया पॉइंट ले जाओगे। उसके बाद जब बाकी पार्टियां वापस चली जाएंगी तो लड़कियां जो ये पसंद करें, इन लड़कियों समेत तुम इन्हें वापस मोहनपुरा की हवेली पहुंचा देना और फिर तुम वापस होटल जाकर मंडी और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करना, ओवर। श्याम सिंह ने कहा, Like, comment, share, press the bell icon.